اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، میں قرآن مقدس کی 2-4 آیات کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اتنے بڑے طوفان میں، اتنے بڑے معرکے میں، اتنی سی شدت کے ساتھ ظلم و زیادتی کے سلسلے میں آمادگی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے استقامت میں لغزش بھی نہیں آتی۔ تو آخر وہ کون سی قوت تھی امام حسین کے پاس جس کے بلبوتے پر امام حسین ہر مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے؟ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ایک قرآن کے قاری کا نام نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند آیتوں کے عامل کا نام نہیں ہے۔ امام حسین ثواب جمع کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرنے والے کا نام نہیں ہے، بلکہ اگر میں مختصراً کہوں تو پورے قرآن پر عمل کرنے والی ذات کو دیکھنا ہو تو وہ امام حسین کی ذات تھی۔ وہ ایک ایک آیت کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ عمل کے لیے ہے، اور پھر اللہ کی ہر آیت پر یقین اتنا عظیم تھا کہ وہ جانتے تھے کہ اس آیت پر عمل کا صلہ وہی ہوگا جو رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا ہے۔ آج میں اسی تذکرہ حسین کے ساتھ آپ کو امام حسین کی بارگاہ سے ملنے والا عظیم درس جو ہے وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، تاکہ بارگاہ امام حسین سے آپ کو بھی فیض مل سکے اور زندگی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ بھی سبق حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی کو اس راہ پر لے جا سکیں جس راہ پر لے جانے کے لیے آپ ہر رکعت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے انبیاء کا راستہ کون سا ہے، صدیقین کا راستہ کون سا ہے، شہید کا راستہ، شہداء کا راستہ کون سا ہے، اور صالحین کا راستہ کون سا ہے۔ جب کبھی مصیبتوں کے بادل منڈلائیں، جب کبھی تکالیف ہر طرف سے گھیر لے، جب کہیں سے کوئی راستہ نکلنے کا نظر نہ آتا ہو، جب کیفیت یہ ہو جائے کہ مصیبتیں دروازے پر دستک دے رہی ہوں، تو میرے کریم نے فرمایا دو چیزیں تمہارے لیے قوت کا سرچشمہ ہیں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ پہلے صبر کا ذکر آ رہا ہے۔ کیا صبر بزدلی کا نام ہے؟ کیا صبر کمزوری کا نام ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر صبر کمزوری کا نام ہوتا تو کبھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ فرماتا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، صبر کرو جس طرح سے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا ہے۔ صبر بزدلی کا نام نہیں ہے، قوت کا نام ہے۔ صبر کو پہلے سمجھو کہ صبر ہے کیا۔ ہمارے یہاں تو کوئی پریشانی آ گئی تو کہتے ہیں صبر کرو، انتقال ہو جائے تو کہتے ہیں صبر کرو، مال چوری ہو جائے تو کہتے ہیں صبر کرو، بچہ بیمار ہو جائے تو کہتے ہیں صبر کرو، باپ کا انتقال ہو جائے تو کہتے ہیں صبر کرو۔ پہلے صبر کا معنی سمجھو۔ صبر کہتے ہیں جم جانے کو، اسٹینڈ جو آدمی لے لیا اس اسٹینڈ پر جم جانے کو، اب دنیا کی کوئی طاقت تمہارے موقف سے تمہیں ہٹا نہ سکے۔ اسی لیے پہلوان کو بھی صبور کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ جو جگہ پکڑ لیتا ہے پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ تو صبر بہت عظیم چیز ہے،
اور صبر سے پہلے انسان ساری چیزوں کو سمجھتا ہے کہ میں جو اسٹینڈ لے رہا ہوں، میں جو قدم اٹھا رہا ہوں، میں جو فیصلہ کر رہا ہوں، وہ فیصلہ سچا ہے یا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب فیصلہ صحیح ہو، جب معاملہ صحیح ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا معاملہ ہو، ایک طرف دشمن پوری طاقت لگا رہا ہے، کیا کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے موقف اور ان کے اسٹینڈ سے ہٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور نہیں لگایا گیا، پوری طاقت کھپا دی گئی تاکہ حسین اپنے موقف سے ہٹ جائیں، حسین یزید کی بیعت کو قبول کر لیں۔ لیکن اللہ اکبر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو لٹانا تو قربان کر دیتے ہیں، موقف سے ہٹتے رہی ہیں۔ آج تھوڑی سی سختی بھی موقف سے ہٹ گئے، تھوڑا سا معاملہ ہوا موقف سے ہٹ گئے، لیکن امام حسین نے جو اسٹینڈ لیا تھا اس اسٹینڈ پر جمے تھے، اس لیے کہ امام حسین نے جو موقف اختیار کیا تھا وہ اپنی مرضی کا نہیں تھا۔ میں آپ کو قرآن کی روشنی میں سمجھا دوں کہ قرآن کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق امام حسین نے اپنا اسٹینڈ لیا تھا، اس لیے کہ یزید ظالم تھا، یزید فاسق تھا، یزید فاجر تھا۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن نے واضح لفظوں میں کہہ دیا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالم کی طرف نہ جھکو ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی۔ امام حسین جانتے تھے کہ قرآن منع کر رہا ہے ظالم کی طرف جھکنے کے لیے، اب اگر ظالم کی طرف نہیں جھکتے ہیں تو جان دینی پڑے گی، اولاد قربان کرنا پڑے گا۔ امام حسین نے اس چیز کے لیے تو آمادگی ظاہر فرما دی، لیکن قرآن کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ظالم کے سامنے نہیں جھکے، اور جانتے تھے کہ میں اگر صبر کروں گا تو کوئی میرے ساتھ ہو یا نہ ہو، میں صبر کروں گا، سب میرا ساتھ چھوڑ دیں تو کوئی بات نہیں، لیکن مولا کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں، صبر بہت طاقتور چیز کا نام ہے، صبر بہت بڑی قوت کا نام ہے۔ صبر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، صبر ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، صبر کی دولت اللہ خوش نصیبوں کو عطا کرتا ہے، اور جسے صبر کی دولت مل جائے گویا اس اللہ عز و جل نے بڑی نعمت عطا فرما دی۔ آپ مجھے بتائیے تو صحیح، اللہ اکبر، صبر اتنا عظیم سرمایہ ہے کہ کل بروز قیامت، آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر کے سمجھاؤں، بلبل باغ مدینہ آپ کو سلام کہیں تو آپ خوش ہو جائیں گے، حضور معین المشائخ سلام کریں آپ خوش ہو جائیں گے، حضور امین ملت سلام کریں آپ خوش ہو جائیں گے، حضور مفکر اسلام سلام کریں آپ خوش ہو جائیں گے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر فرشتے سلام کریں تو کیا کیفیت ہوگی؟ فرشتے اگر تحفہ سلام پیش کریں تو کیا کیفیت ہوگی؟ آپ مجھے بتاؤ، فرشتے کس کو سلام پیش کرتے ہیں؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلامتی ہو تم پر اے صبر کرنے والو، تمہیں سلام ہو اور کیا ہی اچھا تمہارا پچھلا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتے ان بندوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو دنیا کے اندر دامن صبر کو تامے رکھتے ہیں۔ صبر یاد رکھیں قوت کا نام ہے، طاقت کا نام ہے۔ صبر کی بنیاد پر بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، صبر کی بنیاد پر انسان کے بہت سارے پرابلم سالو ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور امام حسن مجتبی بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ لیکن اتنے بڑے مجمع کے اندر میں سوال پوچھوں کہ بتاؤ نواسے رسول امام حسن مجتبی کے وصال کی تاریخ کون سی ہے؟ تو دنیا بتانے سے قاصر رہے گی، نہیں معلوم، ان کا دن نہیں مناتے۔ لیکن جب بات آتی ہے امام حسین کی تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ 10 محرم کو حسین شہید ہوئے تھے، 10 محرم تاجدار کربلا کی شہادت کی تاریخ ہے۔ مرتبہ دونوں کا وہی ہے جو رسول اعظم نے فرمایا کہ حسنین اور حسنین کریمین نوجوانان جنت کے سردار ہیں، لیکن ایک کی یاد نہیں منائی جاتی اور ایک کا ذکر بچے بچے کی زبان پر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ سب سے بڑی یہ ہے،
قرآن کہتا ہے لیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا، ہم اگر کسی مومن کا امتحان لیتے ہیں تو اس کی عظمت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے لیتے ہیں. تو حسین کا امتحان اتنا لیا گیا، اتنا سخت امتحان لیا گیا کہ اس امتحان کے بعد جو مرتبہ امام حسین کو اللہ عز و جل نے عطا فرمایا ہے وہ مرتبہ ان کے سخت امتحان کی بنیاد پر ہے، اور اس امتحان پر ثابت قدمی کی بنیاد پر اللہ رب العزت جل جلالہ نے ان کی محبت کا چراغ لوگوں کے سینوں میں روشن کر دیا. کوئی یہ نہ کہے امام حسین کو حضور نے نواسا ہونے کی حیثیت سے نوجوانان جنت کا سردار کہہ دیا. نہیں، امتحان کی وادیوں سے گزارا گیا، تکالیف کی وادیوں سے گزارا گیا. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، کسی نبی کی آل پر اتنا سخت امتحان ہوا ہی نہیں ہے جتنا امام حسین کا امتحان ہوا ہے. لیکن ہے کوئی مائکہ لال یہ جو ثبوت پیش کرے کہ ایسی سچویشن میں امام حسین نے کوئی شکوہ کیا ہو؟ نہیں، بلکہ ایسی سچویشن کے اندر بھی دامن صبر کو تھامے ہوئے ہیں. اللہ کی طرف یہ نہیں کہتے مولا میں تیرے نبی کا لاڈلا نواسا ہوں، میرے لیے سرکار نے اپنا سجدہ طویل کر دیا تھا. نہیں کہتے، اس لیے کہ امتحان گاہ کے اندر رشتہ داریاں نہیں پیش کی جاتی. امتحان گاہ کے اندر جو ہے وہ ایگزام ہال کے اندر پیپر دیا جاتا ہے. تو سب سے سخت ترین امتحان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیا گیا، اور اس امتحان کے اندر ایسے اچھے نمبرات سے امام حسین کامیاب ہوئے کہ ان سے پہلے کوئی اس طریقے سے کامیاب ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. یہاں میں آپ کو بتاؤں، صبر کرنا معمولی کام نہیں ہے. ایک چھوٹی سی ٹھوکر لگتی ہے تو ہماری زبان سے چیخ نکل جاتی ہے، اور شاید ہی محلے کا کوئی فرد ایسا ہو جسے ہم اللہ کی شکایت نہ کرتے ہوں. صبر معمولی دولت نہیں ہے. ہر عمل کا اجر اللہ نے مقرر فرمایا کہ اس نیکی کا اجر 2 گنا، 10 گنا، 200 گنا، 700 گنا، 1,00,000 گنا. لیکن جب بات صبر کی آتی ہے تو میرا مولا فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بے شک صبر کا بدلہ اللہ بے حساب عطا فرماتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، صبر کے معنی ہوتا ہے روکنا. اب یہاں میں آپ سے پوچھوں، روکنا کتنے لوگ روکتے ہیں اپنے آپ کو؟ کہاں روکنا؟ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھو جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے جو صبح و شام اللہ کے ارشاد کے خلاف عمل کرتے ہیں. صبر بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی دولت کا نام ہے. بلکہ سن لو، 2 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ عز و جل بہت نوازتا ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. جو صبر کرتا ہے اللہ اسے نوازتا ہے، اور جو قسمت کا دھنی ہوتا ہے اللہ اسے نواز دیا کرتا ہے. صبر بہت طاقتور چیز کی نام ہے، بہت بڑی دولت کا نام ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس نے صبر کیا اور معاف کیا بے شک یہ بہت ہمت والا کام ہے.